رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام اسر الوحن اللہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مرحوم کے علو درجات کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور
حفاظت حسین ابن زاہد حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہم بارک ثواب ہدیۃ الی مرحوم مغفور زاہد حسین ابن حفاظت حسین ابن صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، مجھے احساس ہے کہ تھوڑا وقت زیادہ ہوا ہے۔ بہرحال اب ٹرافک کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ٹرافک والوں کا جب کنٹرول نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کنٹرول اس پہ۔ بہرحال تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ طول نہیں دیں گے، مختصر سی گفتگو ہوگی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے انشاءاللہ تاکہ اپنے مرحوم تک ہم ثواب کو ایصال کر سکیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک فارمولہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے بیان کیا ہے اور جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور بار بار بیان کیا ہے، اور کئی مرتبہ اس کی تکرار کیا ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ہے تو لہٰذا اسی حساب سے گفتگو کریں انشاءاللہ۔ کہ فارمولہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے جگہ جگہ پہ انسان کو موت کو یاد کرایا ہے، موت تاکہ انسان بھولے نہ کہ موت تم کو آنے والی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے دوا کھانا، جو ہے ڈاکٹر نے بہت سی دوائیں لکھا ہے اس کو جو ہے، لیکن وہ جو ٹائم سے کھاتا نہیں تو گھر والے اس کو یاد کراتے ہیں، دیکھو ابھی یہ والی کھانا ہے، دیکھو ابھی یہ کھانا ہے، دیکھو ابھی یہ کھانا ہے، اس ٹائم یہ کھانا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں خداوند عالم نے جگہ جگہ جو ہے موت کو یاد کرایا کہ دیکھو یہ تم زندگی گزار رہے ہو لیکن موت آنے والی ہے، دیکھو تم کھانا کھا رہے ہو لیکن موت آنے والی ہے، وقت گزار رہے ہو موت آنے والی ہے، راستے چل رہے ہو تمہیں موت آنے والی ہے، تم سو رہے ہو موت آ چکی ہے، پھر جب تم اٹھ رہے ہو تو تم کو نئی زندگی مل رہی ہے۔ ایک عجیب سا فلسفہ ہے قرآن مجید کا جس کو بیان کر رہے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ جب تم سوتے ہو تو کیا تمہاری روح جو ہے تمہارے اختیار میں ہوتی ہے؟ نہیں، جب تم سو جاتے ہو تو تم مثل مردہ ہوتے ہو، تمہاری روح جو ہے قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، تم مردہ ہو جاتے ہو۔ لیکن جب تم اٹھتے ہو تو پھر خداوند عالم امام فرماتے ہیں، یہاں پہ یہ مولا کی حدیث، امام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری آنکھیں کھلے اور یہ دیکھو کہ تم سالم ہو، تمہاری سانسیں آ رہی ہیں، تو خداوند عالم کا ایک مرتبہ شکر ادا کر دو، پروردگار تو نے پھر مجھے زندگی عطا کی ہے، پروردگار تو نے پھر مجھے زندگی عطا کیا۔ یہ مطلب اب یہ زندگی کتنی مرتبہ انسان کو ملتی کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ اب جو دوپہر میں بھی سو جاتا ہے تو وہ تو اور زیادہ اس کے لیے مشکل ہوگا کہ جو کاؤنٹ کرنا، کہ رات میں بھی سو رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے، دوپہر میں سو رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے، کبھی کبھی آفس میں انسان اونگھائی لینے لگتا ہے پھر اٹھ رہا ہے۔ یہ کتنی جتنی مرتبہ ہماری آنکھ کھل رہی ہے، توجہ کریں، اگر اتنی مرتبہ بھی انسان اللہ کا شکر کرے اس زندگی ملنے پر تو کبھی بھی اس کو موت کی تلخی کا احساس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ موت ہے جو اسے آ رہی ہے اور پھر اسے زندگی عطا کی جا رہی ہے، موت آ رہی پھر زندگی عطا کی جا رہی۔ خداوند عالم بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس نہ زندگی کو بھولنا نہ اس موت کو بھولنا، اگر اس موت کو یاد رکھے رہو گے تو وہ موت تمہارے لیے آسان ہوگی کہ جو سب کے لیے سخت ہوتی ہے، کیونکہ اس موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، وہ تمہارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گی کہ جو سب کے لیے سخت ہوتی ہے۔ اما جب اس موت پر جناب موسیٰ جیسا نبی گھبرا جائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائے، تو پھر اور باقی لوگوں کی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ وہ موت تو ایسی ہے کہ جناب موسیٰ کے قدم بھی اس طریقے سے کہ وہ گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے عرض کرے، پروردگار، جب خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے پوچھا ہے، اچھا ان کے بھی بہت ہی عجیب جو واقعہ ہے، اب چونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بزرگان ہیں، اب چونکہ لائیو پروگرام بھی رہتا ہے مجلس سے، تو بہت سی جگہوں تک یہ میسج بھی پہنچتا ہے، تو اس کو تصور کر، جناب موسیٰ کی عجیب داستان ہے، وہ موت اور زندگی کا جو واقعہ ہے وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ پروردگار نے
فرشتے نے آ کے پوچھا کہ موسیٰ کیا ارادہ ہے؟ چلنے کا ارادہ ہے، خداوند عالم نے تمہیں بلایا ہے۔ جناب موسیٰ بار بار کہا ابھی کیا جلدی، چلیں گے نا، ابھی جو جلدی کیا ہے، چلیں گے نا ابھی۔ آپ کے محبوب نے بلایا ہے، محبوب سے کہہ دو تھوڑا انتظار کر لے، میں تو آنا ہی چاہتا ہوں، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ توجہ۔ لیکن جب محبوب کی محبت زیادہ بڑھتی ہے، طلب زیادہ بڑھتی ہے، تو اب اس کو جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اب خداوند عالم نے فرشتے کا انتظام کیا، جناب جبرائیل اور جو باقی کچھ فرشتوں کا انتظام کیا، کہا کہ جاؤ۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اس طرح سے راستے سے، اور راستے سے گزر ہو رہا ہے، اور ایک گاؤں سے جو ہے ان کا گزر ہوا۔ اب یہ دیکھا کہ جو کچھ لوگ وہاں پر جو ہے قبر کھود رہے ہیں۔ اب وہ کنفیوز ہے کہ قبر کتنی بڑی ہو، چھوٹی ہو، 6 فٹ کی ہو، 8 فٹ کی ہو، 10 فٹ کی ہو، 12 فٹ کی ہو، 15 فٹ کی ہو، کیسی ہو، پریشان ہے۔ جناب موسیٰ جیسے ہی پہنچے وہاں پر، توجہ، تمام لوگ جو ہے الرٹ ہو گئے، سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اچھا یہ آدمی جو ہے نا اسی کے قد کے برابر ہمارے مرنے والے کا قد ہے۔ کہا وہ مسئلہ کیا ہے بھائی، مسئلہ ہے کیا؟ کہا مسئلہ کچھ نہیں، مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک موت ہوئی ہے واقعی، تو ہم لوگ اس کی قبر کھود رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جو انداز نہیں لے پا رہے تھے، لیکن وہ جو ابھی جو انسان جو جس کے لیے ہم لوگ قبر کھود رہے ہیں وہ بالکل آپ ہی کی طرح سے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل آپ ہی کی طرح سے ہے، اس کے لیے ہم قبر کھود رہے، توجہ، قبر اس کے لیے کھود رہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کتنے فٹ کی کھودے، لہٰذا آپ کو دیکھ کر جو ہے اندازہ ہو جا رہا ہے۔ ایسا کریں کہ یہ قبر ہم نے کھودا ہے، یہ اس میں تھوڑا سا لیٹ کے بتائیے نا صحیح کہ یعنی اس کا اندازہ کیا ہے، دیکھیں برابر فٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہیں آپ کے لیے، تو پھر جو ہم آگے کے لیے سوچتے ہیں ہاں اس سے اچھی کیا بات ہے، چلو لیٹ جاتے ہیں۔ جو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں لیٹتے ہیں، توجہ، یہ سب دیکھیں جناب موسیٰ اولو العزم نبی ہے، پہلے تو اس کو ذہن میں بیٹھائیے، کلیم اللہ ہے، ان کا کوئی بھی کام ابس نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، معاذ اللہ، اولو العزم نبی، یہ سب ہمیں بتانے کے لیے، توجہ، یہ نہیں کہ نبی گھبرا رہا ہے معاذ اللہ، نہیں، وہ دوسروں کا نبی گھبراتا ہے، ہمارا نبی نہیں مطمئن ہوتا ہے، یہ اولو العزم نبی ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ کلیم اللہ، خدا اتنے بڑے مرتبے پہ خدا سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں جناب موسیٰ، عظمت کو سمجھ لیں پہلے، جناب موسیٰ ہے کون، اور جناب موسیٰ سے کی گفتگو، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام جو لیٹتے ہیں قبر میں، فرشتہ آ جاتا ہے، اے موسیٰ تمہارا وقت ہو گیا، قبر بھی فٹ ہے، اندازہ بھی صحیح ہے، جگہ بھی صحیح ہے، ٹائم بھی صحیح ہے، یہی وقت ہے، یہی جگہ ہے، چلیں آپ کے محبوب نے آپ کو پکارا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جناب موسیٰ کی یہاں پہ یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، تم نے مجھ کو دھوکہ دے دیا، اور میں ایسے کیسے جاؤں گا، ابھی میں تیار نہیں، ایکسیپٹ، مجھے ایکسیپٹ ہے، مجھے تیار، میں تیار ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ جناب موسیٰ آنکھیں بند ہوئی، روح قبض ہو گئی۔ یہ تو دنیا والا معاملہ تھا، ہاں دنیا میں یہاں والا معاملہ تھا۔ اب وہاں والا معاملہ کیا ہوا؟ وہاں والا معاملہ امام بتائیں گے۔ وہاں کی خبر کس سے ہوتی ہے؟ امام کو خبر ہوتی ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس کے بعد کا کیا؟ امام نے فرمایا اس کے بعد تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کی روح ملائے اعلیٰ میں پہنچی تو پروردگار عالم، توجہ میرے جان، توجہ، کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے سوال کیا، موسیٰ موت کیسی لگی؟ کیسا ذائقہ تھا موت کا؟ موت کا مزہ کیسا تھا؟ اچھا تھا، کڑوا تھا، میٹھا تھا، کھٹا تھا، کیسا تھا؟ موت کا ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، تو موت کا ذائقہ تمہیں کیسا لگا؟ موت تمہارے نزدیک کیسی تھی؟ جناب موسیٰ نے مثال کیا دیا، پروردگار عالم، موت ایسا لگ رہا تھا جب روح بدن سے نکلی تو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے کینچی سے پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دو تعبیریں ہیں یہاں پر اور دونوں روایتیں معتبر ہیں۔ ایسا لگا کہ جیسے کینچی سے کسی نے پورے بدن کو کتر دیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے۔ دیکھیں چاقو سے کاٹنا الگ ہے، تلوار کا گھاؤ الگ ہے، کینچی سے کاٹنا بہت درد ہوتا ہے اور بہت تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ وہ تکلیف کا احساس مجھے ہوا ہے۔ اچھا چلو موسیٰ، چلو بات تو ختم ہو گئی، آئی گئی بات، رات گئی بات گئی، سب کو ختم ہو گیا، اب تو تم آ ہی گئے ہو۔ اے موسیٰ تم کو ہم اختیار دیتے ہیں، توجہ، مطلب تو یہاں پر ہے، موت کو سمجھنا ہے نا کہ موت ہے کیا۔ اے موسیٰ اب ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو پھر سے دنیا میں جا سکتے ہیں، جیسا آپ چاہیں، آپ کو جیسا پسند ہو، اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ جائیے،
آپ جا سکتے ہیں، توجہ، آپ پھر سے زندگی گزار سکتے ہیں، دنیاوی زندگی۔ جناب موسیٰ کا جواب سنیں گے، جناب موسیٰ نے جواب کیا دیا ہے؟ پروردگار عالم، زندگی تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، سب کو پسند ہے، سب کو اچھی لگتی ہے حیات، زندگی سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن میرے معبود دوبارہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ پروردگار دوبارہ موت کی تلخی کو میں برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی پسند ہے لیکن موت کا ذائقہ، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، جو بھی ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ ہوگا، کیسا ہوگا؟ کون بتائے گا موت کا مزہ کیا ہے؟ بھائی آپ نے گھر میں بریانی بنایا اچھے طریقے سے، بہترین اسپیشل بریانی بنی آپ کے گھر میں، خدا نہ کرے کہ کسی کے گھر میں مریض ہو، وہی بریانی آپ نے ایک مریض کو کھلایا، آپ نے اس سے پوچھا بھیا بریانی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ وہ مریض کیا کہے گا؟ جو بیمار جو ہے، جس کو بخار ہے، جو مریض ہے، وہ کا ذائقہ بدلا سا ہے، کڑوی لگ رہی ہے۔ کوئی بھی کھانا کھا رہا ہے اس سے کڑوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ توجہ۔ لیکن وہی ایک صحت مند انسان سے پوچھئے کہ تم کو کیسی لگی؟ ہاں بہت زبردست ذائقہ تھا، اس کا مزہ تو بہت اچھا تھا۔ فرق کس میں ہے؟ بریانی میں فرق ہے یا شخصیتوں میں فرق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو موت کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، اس کا ذائقہ سمجھ میں آئے گا۔ فرق کس میں پایا جاتا ہے؟ بھائی بریانی میں کوئی کمی نہیں ہے، بریانی جیسی تھی ویسی ہے، جو بریانی اس کو دی گئی صحت مند کو، وہی مریض کو دی گئی ہے، جو مریض کو دی گئی ہے اسی میں سے نکال کے جو ہے اسی کا حصہ ایک جو صحت مند کو دیا گیا ہے۔ پھر ذائقہ دونوں کا الگ الگ کیسے ہے؟ بتایا کہ ایک چونکہ مریض ہے، ایک بیمار ہے، لہذا اس کو کڑوا لگ رہا ہے ذائقہ، ایک صحت مند ہے، اس کا ذائقہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہی تو موت کا ذائقہ بھی ہے، انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں صحت مند نظر آتے ہیں ان کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، جو مریض نظر آتے ہیں ان کے لیے کڑوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ موت کا ذائقہ وہی ہے، لیکن یہاں پر جیسا ظرف کی بات ہے، ظرف اگر صحیح ہے تو پھر وہ ایکسپٹ کرے گا، ظرف ہی نہیں ہے ایکسپٹ کرنے لائق تو وہ ایکسپٹ کیا کرے گا؟ اور یہ فلسفہ پوری دنیا میں پورے چیلنج سے میں بتا رہا ہوں کہ کسی نے نہیں بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ اہل بیت کی محبت اس ذائقوں کو شیریں بنا دیتی ہے، اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت اور الفت اس ذائقے کو شیرین بنا دیا کرتی، لیکن اگر محبت نہیں ہے، عداوت پائی جاتی ہے تو یہی ذائقہ اس کے لیے تلخ اور کڑوا ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس فلسفے کو سمجھنا ہے تو کوئی اور نہیں بتائے گا، اہل بیت کے گھرانے والے بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب قاسم سے مولا امام حسین نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، صرف قاسم سے نہیں پوچھا جا رہا تھا، قاسم مطیع فرما بردار امام وقت ہے، صرف قاسم سے نہیں بلکہ ہر ایک چاہنے والے سے یہ سوال کر رہے ہیں امام کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اگر مولا کا اطاعت گزار بندہ ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو جناب قاسم نے جواب دیا ہے کہ موت کا مزہ میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پتا چلا اطاعت امام میں اگر موت آ جائے تو اس کا مزہ شیرین ہوا کرتا ہے، امام کی نفرت میں اگر آئے تو اس کا مزہ جو ہے کڑوا ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کا فارمولہ سمجھیے، سورہ ملک کی آیت میں نے پڑھا تھا،
الذی جو پروردگار جو صاحب قدرت ہے، جس کی قدرت میں قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے، الذی خلق الموت والحیات. اس میں بھی فلسفہ ہے، پہلے اس نے موت کو خلق کیا ہے پھر زندگی کو پیدا کیا ہے. ہاں پہلے موت کو پیدا کیا، خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کس لیے؟ لِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. موت کے ذریعے پہچانا جائے گا، زندگی کے ذریعے پہچانا جائے گا، اسی کے ذریعے پہچانا جائے گا. جب زندگی حیات گزار رہے ہو تو تمہاری آزمائش ہوگی. اب اگر اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں احسن عمل کی تقدیر نامہ تم کو دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور یہ ایکم احسن عملہ کی تقدیر نامہ اور سرٹیفکیٹ صرف اسی کو مل سکتی ہے کہ جو خیر عمل پر باقی ہو، ثابت قدم ہو. اگر خیر عمل نہیں پایا جاتا تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا نامہ اعمال جو ملے گا وہ داہنے ہاتھ میں نہیں ملے گا بلکہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. یہاں سے لے کر محشر کے میدان تک کی پوری سند امام نے بیان کر دی ہے کہ دیکھو یہ عمل کا تقدیر نامہ، اس کے سرٹیفکیٹ اگر تمہارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے تو سمجھ لینا کہ تم صاحب جنت ہو، صاحب بہشت ہو، صاحب سلسبیل ہو، صاحب کوثر ہو. تمہارا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا. لیکن اگر بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر یاد رکھنا تم رحمت خدا سے مایوس بھی ہو، تمہارا ٹھکانہ صرف و صرف جہنم ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اور یقیناً خداوند عالم نے اسی لیے اس فلسفے کو لِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم لوگوں آزمایا. یہ موت کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، یہ حیات کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. پہلے موت کو میں نے پیدا کیا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے موت کو سب سے پہلے پیدا کیا. موت کب؟ کہ جب ہم عدم کے عالم میں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، ہماری کوئی شخصیت نہیں تھی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. تو خداوند عالم نے چاہا کہ اس غیر وجود سے، اس عدم کی منزل سے ہم کو نکال کر حیات کی منزل میں لا کر کھڑا کرے. یہ پہلی موت تھی. اس موت کا خاتمہ حیات کے ذریعے ہوا جب ہمیں زندگی ملی. اور پھر اس زندگی کا خاتمہ خدا نے ایک اور موت کے ذریعے سے کیا کہ جس کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس موت کا. اور پھر اس موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے. اور وہاں عیش و عشرت وہی اٹھائے گا، آرام اور سکون سے وہی رہے گا جو اس زندگی کو اپنی تابناک بنائے گا، اطاعت امام میں گزارے گا، فرما برداری امام میں گزارے گا، ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارے گا، ان کی سیرت پر اپنی زندگی کو ملاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا. جو اس مشن میں کامیاب نظر آئے گا تو خداوند عالم اسے وہ زندگی عطا کرے گا کہ جو اسے حیات ابدی کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اب اگر ہماری محبت میں، ہماری ولایت کے ساتھ تمہیں موت آ رہی ہے، اس کے بعد زندگی مل رہی ہے، تو پھر یاد رکھنا زندگی میں بھی تم ہمارے ساتھ تھے، مرنے کے بعد بھی تم ہمارے ساتھ رہو گے. جنت کتنی بڑی ہے کسی کو معلوم ہے؟ 8 جنتوں کا نام بتایا گیا ہے. ارم الگ ہے، خالدین الگ ہے، بہشت الگ ہے، جنت الگ ہے. امام فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہمارے محب ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہمارے شیعہ ہو، تو یاد رکھنا ولایت لے کر آنا. تو پھر جنت میں بھی اگر ولایت کے ساتھ آؤ گے تو جہاں ہم رہیں گے وہیں تم رہو گے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ہم تم سے الگ نہیں رہیں گے، جہاں ہم ہوں گے وہاں پر تم ہوگے. یہ کتنا بڑا شرف ہے. ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جو ہے وہاں تو جو سب لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، خاندان والے یہ وہ سب لوگ، کہاں کو بیٹا کہاں ہوگا، بیٹی کہاں ہوگی، دادا کہاں ہوں گے، پر دادا کہاں ہوں گے، ابا کہاں ہوں گے. ہاں ہے یہ
لیکن میں نے اس تحقیق کو کل ہی میں نے دیکھا اور میرے پاس پوری ریفرنس کے ساتھ حدیث موجود ہے. ابھی تک میں بھی یہی سنتا تھا کہ سب ادھر ادھر تتھر بکھر ہوں گے, محشر کا میدان تو وہی ہے, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں پہچانیں گے سب ایک دوسرے کو, لیکن وہاں پر کوئی جو ہے بھاؤ نہیں دیکھا دوسرے کو, سمجھ رہے ہیں؟ پہچانے سب پہچانیں گے, یہ میرا ابا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا پوتا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, میرا دوست ہے, پہچانیں گے سب. لیکن وہاں ہر ایک اپنے اپنے عمل میں خود اتنا مشغول ہوگا کہ ہر ایک کو اپنے عمل میں خود کمی نظر آ رہی ہوگی, وہ بھاگ رہا ہوگا تاکہ اس کا جو ہے نام عمل مکمل ہو جائے. تو اس لیے وہ اس کے قریب نہیں آئے, کہیں وہ اس سے مانگ نہ لے, کہیں اس کو دینا نہ پڑ جائے. لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جو در اہل بیت سے دور ہے. اب یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں, شاید اس سے پہلے نہ سنا ہوگا آپ نے, لیکن یہ پوری تحقیق کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. یہ کنڈیشن, یہ صورتحال اس کے لیے ہے کہ جو در اہل بیت سے دور ہے, جو ولایت اہل بیت سے دور ہے, جو محبت اہل بیت سے دور ہے. امام فرماتے ہیں, پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, امام فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا ہے تو پھر یاد رکھو جنت میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا. جہاں پر جنت میں جائے گا تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہے گا. اما جب ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس کے ماں باپ اس سے کیسے الگ رہ سکتے؟ صلوات پڑھے محمد. یہ خصوصی طور پر اہل بیت کی محبت اور ان کی ولایت نے ہم کو یہ تحفہ دیا. وہ اور ہوں گے کہ جو پریشان ہوں گے, ان کو وہ کہاں رہیں گے, ان کے بارے میں ہم تو سرٹیفکیٹ نہیں, لیکن ہم اپنے بارے میں جانتے کہ یقیناً ہر ایک اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہوگا, ہر ایک اپنے عزیز کے ساتھ ہوگا. اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر بھی وہی ماحول ہوگا اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے. لیکن ایک فرق یہ ہوگا کہ اب وہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی درد نہیں ہوگا, کوئی اذیت نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں صرف اور صرف سکون کا نام اللہ. مایوسیاں ان کے لیے ہیں کہ جو در اہل بیت سے دور ہے. وہ حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, اور اکثر آپ سنتے ہیں اس حدیث کو, اور اس کے بعد میں پھر اسی کے بعد میں اختتام کروں کہ ربط مصائب بھی دوں. وہ حدیث کہ جو ہم سب پڑھتے ہیں اور بچپن سے آپ سنتے آئے کہ الا من مات علی حب آل محمد. اب تو یاد ہو جانا چاہیے نا سب کو, سب کے منہ پہ ہونا چاہیے, ماتا شہیدہ, اور اسی الفاظ کو پڑھتے ہوئے آئیے. پھر اس کے بعد کہیے ماتا مغفورہ, ماتا طائبہ, تیسرا سنٹنس, من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ, من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ, من مات علی حب آل محمد ماتا مسلمہ, من مات علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان. توجہ کریں, بڑی طویل حدیث ہے جو اہل سنت نے بھی اس کو باقاعدہ طور پہ نقل کیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ یہ معتبر ترین حدیثوں میں پائی جاتی ہے. ایک ایک جملے کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. اللہ اکبر. کتنی سند دی ہے اہل بیت نے, اور پیغمبر اسلام نے کتنی سند دی. جلدی جلدی بیان کرتے ہوئے مجھے جو اصل جملہ بیان کرنا اس تک میں آؤں, ایک مطلب پھر سے مرور ہو جائے تاکہ وہ حدیث جو ہمارے ذہنوں میں آ جائے. رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ جو ہم محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. فرسٹ شہید مرتا ہے. جو ہم محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. جو ہم محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے. اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے جب وہ جا رہا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی دے سکتا ہے سرٹیفکیٹ؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میرے سب گناہ معاف ہو گئے؟ ہاں, صرف ایک قوم اور ایک قبیلہ اس کی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے, وہ کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے. جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ مغفرت کیا ہوا جا رہا ہے. اب یہیں پہ رک کے ایک جملہ کہوں, بیماریاں آئیں نا پریشان نہ ہوں, اذیتیں ہو پریشان نہ ہو, مشکلات ہو پریشان نہ ہو, شکر کرے خداوند عالم کا. خداوند عالم نے اس لائق سمجھا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے گناہ کو ختم کر دے رہا ہے. اور یہ بڑی معتبر حدیث ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ایک راوی آیا
امام کے پاس آتا ہے، چھٹے امام کے پاس آتا ہے. صلوات پڑھ دیں مل جل کر. آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا آپ تو بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ کا چاہنے والا جنت میں جائے گا. کہا یقیناً جنت بنی میرے چاہنے والوں کے لیے، تو اس میں کچھ سوال کرنے کی بات ہے. مثلاً ایک آپ نے فلیٹ جو اپنے بیٹے کے لیے بنایا، اب بار بار کوئی آگے پوچھے یہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا. بھائی بنایا ہی بیٹے کے لیے، تو اس میں سوال کرنے کون سے مقام ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ تو جنت بنی ہی ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے. توجہ. کہا کہ مولا اگر مان لیجیے بالفرض آپ کا چاہنے والا گنہگار ہے، تو پھر سنیں گے امام کا جملہ کیا ہے. امام کو ہم سے کتنی امیدیں ہیں، امام کو ہم سے کتنی امیدیں ہیں. امام نے فرمایا کیا کہا کہ مولا اگر اس نے وہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا ہے، تو کیسے جنت میں جائے گا؟ کہا کہ اگر میرا چاہنے والا ہے تو وہ گنہگار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ، بہت بڑا جملہ ہے. یہ اتنا زیادہ ایمان عقیدہ، میرا بیٹا ہے تو وہ مثلا یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے. کتنے دعوے سے کہتا ہے نا باپ اپنے بیٹے کے لیے، کوئی شکایت لے کر آیا کہ تمہارے بیٹے نے یہ کر دیا ہے، فلاں پر جو فلاں کام انجام دیا، وہ دعوے سے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، پوری دنیا کرے. امام کہہ رہے ہیں میرا چاہنے والا ہے تو وہ گنہگار ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے. امام فرماتے ہیں، وہ کہتا رہا، کہتا مولا فرض کر لیے. اب یہاں فرض کر لیے مطلب کیا؟ ہو نہیں سکتا. سوچ لیں، مطلب اگر بائی چانس ایسا ہوا تو، اگر بالفرض مولا اگر وہ گنہگار ہے تو جنت میں کیسا جائے گا؟ توجہ. امام نے فرمایا تو پہلی بات تو یہ کہ میرا چاہنے والا گنہگار ہوگا ہی نہیں. اگر تیری بات کو مان بھی لیا جائے، توجہ، اگر اس نے گناہ کیا ہے تو خداوند عالم اسی دنیا میں پہلے اس کے گناہ کو معاف کرے گا، بیماریوں کے ذریعے سے، مشکلات کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے، نقصان کے ذریعے سے، تاکہ وہ یہیں پر اس کا جو کچھ حساب کتاب ہے ختم ہو جائے. جب اس دنیا سے اٹھے تو وہ پاک صاف اٹھے. تو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے نا. توجہ، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ جنت میں جائے گا. اس کے بعد کا جملہ تو بڑا قیامت کا. وہ کہتا ہے مولا اگر اس سے زیادہ گنہگار ہے تو. امام نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں تم؟ اس سے زیادہ گنہگار تو میرا بندہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا چاہنے والا. کہا مولا بالفرض. اب بالفرض میں تو بہت سی چیز آ سکتی ہے نا. بالفرض اگر اس نے کیا. امام نے فرمایا کہ سن، اگر اس سے زیادہ تو میرا چاہنے والا گناہ نہیں کر سکتا. وہ امام نے گارنٹی لیا ہے اس سے زیادہ اب گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو کہہ رہا ہے تو سن لے، اگر اس سے زیادہ گنہگار ہے تو موت کے وقت کی جو تلخی ہوگی، جو مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، درد ہوگا روح نکلنے کے وقت، اس کے عوض میں خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بلا حساب اسے جنت میں داخل لے گا. اللہ اکبر. میں حدیث کو مکمل کر دوں تاکہ اب اصل مطلب کو سمجھیں. امام فرماتے ہیں، وہ کہتا رہا مولا اس سے زیادہ. کہا کہ یہاں سے چلا جا، اس سے زیادہ گنہگار میرا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. کہ مولا بالفرض. کہا کہ اگر بالفرض کہہ رہا ہے تو سن، اگر اس سے زیادہ گنہگار ہوا تو، ویسے ہوگا نہیں، اگر ہوا تو محشر کے میدان میں جو لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی کا احساس ہوگا نا، اس شرمندگی کی وجہ سے خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اسے داخل بہشت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ. وہ کہتا ہے مولا چلیں ٹھیک ہے، اتنا تو قبول ہو گیا. ڈرتے ڈرتے پھر سوال کیا، مولا اگر اس سے زیادہ. کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے زیادہ میرا چاہنے والا گنہگار ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کہا مولا بالفرض. کہا کہ اگر بالفرض کی بات ہے تو سن لے، اور اس سے زیادہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر 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 دیکھیں بہت جملے کو سنبھال کے کہنا پڑتا ہے، حدیث کا معاملہ ہے. مولانا نے فرمایا کہ اگر بالفرض اس نے گناہ انجام دیا اور اس سے زیادہ ہوا تو پھر پلے صراط پہ جو اس کے قدم ڈگمگائیں گے نا، اسے جو خوف محسوس ہوگا کہ جو میں کہیں جہنم میں نہ گر جاؤں، اس خوف کے وجہ سے عوض میں خداوند عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے داخل بہشت کر دے گا. وہ راوی سوال کرتا ہے مولا اس سے زیادہ اگر ہوا؟ امام فرماتے ہیں بس کر، اب اس سے زیادہ اگر میرا چاہنے والا ادنا بھی چاہنے والا ہے تو وہ گنہگار ہو ہی نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد. بڑی عجیب منزل ہے
محبت کی، ولایت کی، امامت کی. امام فرماتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد، جو مرتا ہے اہل بیت کی محبت میں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جب میں جا رہا ہوں دنیا سے تو میرا ایمان کامل ہے؟ صرف ایک قوم دعویٰ کر سکتی ہے کہ جو امیر المومنین کی ماننے والی ہو، کل ایمان کی ماننے والی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جب یہ جا رہا ہے یہاں سے تو اس کا ایمان کامل جا رہا ہے. اور اس کی سند پیغمبر نے دیا. مومن مر رہا ہے، اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، خداوند عالم اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے. فرشتہ آتا ہے، اس کو بشارت دیتا ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو، جنت کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا، خداوند عالم نے عالم محشر کو ہی تیرے لیے جنت بنا دیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اللہ اکبر. جو بغض آل محمد میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے. اور خداوند عالم اس کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھے گا، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، دشمنی اہل بیت، اس کی پیشانی پر خداوند عالم لکھ دے گا کہ آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اب آج کے دن یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. پتہ چلا اہل بیت کی محبت جہاں ہوتی ہے وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے، وہاں خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہے. اہل بیت کی محبت سے اگر دور ہے، چاہے وہ یہ دنیا ہو، چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ محشر کا میدان ہو، وہ خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. جو رحمت خدا کا مستحق نہ ہو تو پھر اس کے لیے جہنم کی زحمت ہی زحمت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. کتنا بڑا شرف دیا ہے خداوند عالم نے. اللہ اللہ اللہ. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا مات مستقبل الایمان. اہل بیت کا چاہنے والا وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، وہ روزہ نہیں کھاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے، وہ چغلی نہیں کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ برائی نہیں کرتا ہے، وہ کسی اپنے بھائی کا حق نہیں مارتا ہے، وہ دوسروں کے حق کو ادا کرتا ہے. وہ ایسے کام کر کے جاتا ہے کہ اس کے ثواب کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ موت کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے. وہ کیا؟ وہ عالم کا علم کہ جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں، مثلا کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا. وہ صدقہ کہ جس نے اپنی زندگی میں دیا ہے، وہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ وہ نیک اولاد کی جو اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، صالح اولاد کی دعا کریں، تربیت کریں ایسی اولاد کہ جو مرنے کے بعد ہمارے کم سے کم ایک سورہ فاتحہ تو پڑھ سکے. ایک بسم اللہ کے پڑھنے پر خداوند عالم زندگی بھر کے سارے عذاب کو ختم کر کے اس پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے. جو پورا قرآن بخش دے پڑھ کے. اللہ تصور کریں، نیک اولاد مطلب کیا، صالح اولاد کا مطلب کیا. صالح اولاد وہ کہ جو اہل بیت کی مطیع و فرما بردار ہو، ایسی تربیت کرے کہ پھر آپ محتاج دوسروں کے نہ ہو کہ کوئی دوسرا مجلس کروائے فاتحہ پڑھے. آپ کی اولاد خود اس لائق ہو کہ اپنے والدین، اپنے پیرنٹس، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں کی مجلس اعزا کر سکے. کم از کم دن میں جب بھی اسے فرصت ملے ایک مرتبہ تو یاد کرے، سورہ حمد پڑھ سکے، ایک مرتبہ تو بسم اللہ پڑھ سکے، ایک مرتبہ تو اس کو یاد کر سکے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی دعا ہر ایک کو کرنا چاہیے. اور اگر اولاد صالح نہیں ہے، آپ کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ میری اولاد صالح نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، صحیح راستے پہ نہیں ہے، اس کا بھی طریقہ امام نے بتایا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نیک اولاد کرنے کے لیے، اولاد کو صالح نیک بنانے کے لیے
روزانہ نماز مغربین کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ اولاد تمہاری صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کیونکہ اولاد اگر صالح ہے تمہارے اعمال بھی صالح ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ چانس ہے قیامت تک۔ دیکھیں آپ نماز، ہم مر گئے تو ہماری آنکھیں بند، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے نا، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے نا، ہمارا چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن کیا نماز کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ روزے کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ میں حج کر کے نہیں گیا ہوں، مر گیا تو کیا اب حج نہیں کروایا جا سکتا؟ نہیں، قیامت تک خداوند عالم نے ابھی چانس دے رکھا ہے۔ دیکھو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے تمہارا، ابھی لکھا پڑھی نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ کس بیس پر تم کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ابھی تمہارے پاس چانس ہے۔ اس چانس کو پورا کرنے کے لیے، لینے کے لیے ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ تمہاری قضا نمازیں پڑھوا سکے، تمہارے قضا روزے رکھوا سکے، تمہاری طرف سے کار خیر کر سکے، تمہاری طرف سے قرآن بخشوا سکے، تمہارا حج نہیں ہوا ہے تو تمہارا حج بدل کروا سکے، تمہاری طرف سے زکوٰۃ دلوا سکے، تمہاری طرف سے نیکیاں کروا سکے۔ جتنا عمل ہوتا جائے گا وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ ضرورت ہے اس بات کی، اور یقیناً یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں صرف در اہل بیت سے۔ اولاد کا صالح ہونا کربلا والوں سے ہم نے سیکھا، کربلا والے بتائیں گے کہ اولاد کیسی ہو، بیٹا کیسا ہو، بیٹا ایسا ہو کہ علی اکبر جیسا ہو، بیٹا ایسا ہو قاسم جیسا ہو، بیٹا ایسا ہو کہ جیسے اون و محمد ہے، بیٹا ایسا ہو کہ جیسے کہ علی اصغر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے ہم بیٹے کی تربیت کریں تاکہ ماؤں کو فخر ہو سکے کہ بیٹا میں نے تمہیں پالا ہے اسی دن کے لیے۔ شب عاشور ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، کبھی آپ نے غور کیا ہے جب شب عاشور امام حسین خیموں کو تلایا پھر رہے تھے نا، ایک ایک خیمے کی طرف سے گزر رہے تھے، دیکھ رہے تھے خیموں میں کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہر خیمے میں ماں اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زینب اون و محمد سے کہہ رہی تھی، میرے لال اون و محمد کل صبح سب سے پہلے ماموں پہ جان دینا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ دوسرے بنی ہاشم کے بچے تم پر سبقت لے کر چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر فروا اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، میرے لال قاسم یہ نہ سمجھنا کہ میں بیوہ ہوں، تیرے بغیر میں زندگی نہ گزار سکوں گی، میرے لال جب کل کربلا کا بن سجے تو جان دینے پہ دیری نہ کرنا، میرے لال تیری ماں کو اسی وقت خوشی ہوگی جب خون میں تو نہایا ہوا آئے گا۔ حسین آنکھوں کو ضبط کی، راسوؤں کو ضبط کیے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ایک خیمے کی طرف جب پہنچے نا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ماں اپنے ششماہے کو لیے ہوئے گودی میں کہہ رہی تھی، میرے لال اصغر یہ صحیح ہے تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی میرے لال، لیکن اگر تیرے آقا مولا کو ضرورت پڑے نا تو بھی جانے سے کترانا نہیں، میرے لال تیرے بغیر کربلا نامکمل ہے۔ ہاں جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے، لیکن ہاں زادارو شاید یہی منظر تھا نا، حسین نے ہر ماں کو دیکھا، ہر ماں اپنے بچے کو لاڈلے کو سجا، کوئی زلفیں سجاتی تھی، کوئی بالوں کو سوار رہی تھی، کوئی چاند سے چہرے کو دیکھتی تھی، کہتی تھی اس رات کے ختم ہوتے ہی یہ چاند بھی ڈوب جائے گا، اب میں اس چاند کی زیارت نہ کر سکتا
لگوں گی. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے دیکھا ایک خیمے کے قریب پہنچے, دیکھا ام لیلا اپنے جوان لال اکبر سے کہہ رہی ہے میرے لال اکبر, ہر ماں کو شادی کی تمنا ہوتی ہے, میری تمنا تھی تیرے چہرے تیرے ماتھے پہ صحرا بندے, اے میرے لال اکبر کبھی تجھے دل بھر کے دیکھا نہیں, تیری پھوپھی نے تجھے پالا, لیکن اے میرے لال اکبر جب تیرے مولا پر کل وقت پڑے نا, اے میرے لال اکبر مولا پہ خود کو قربان کر دا. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو مصائب ہو گئے, مجلس تمام ہو گئی عزادارو, لیکن ایک جملہ کہوں, جب صبح عاشور نمودار ہوئی فروا کا لال قاسم, زینب کے دونوں لالان محمد, رباب کا لال اصغر, لیکن حسین نے جانتے ہو سب سے پہلے کسے رنگ میں روانہ کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے لال کو بچا لیا, اپنے لال کو بعد میں بھیجا. عزادارو ایک ضعیف باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے. عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر جیسی اجازت کے لیے آئے نا, حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا میرے لال اکبر خدا حافظ. آزادارو بس ایک جملہ برداشت کر لینا, اس سے زیادہ نہ پڑھ سکوں گا. آزادارو لو اکبر گھر سے نکلے, لو اکبر گھر سے نکلے, اکبر گھر سے نکلے, جوان گھر سے نکلا, ایک چاند گھر سے نکلا. آزادارو کبھی برداشت نہ, کبھی آپ نے تصور کیا ہے یہاں پہ حمید ابن مسلم ادھر کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک عجیب جوان نکلا جس کا چہرہ چودھویں کی چٹان کی طرح چمک رہا تھا. میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جو ہم شکل نبی تھا, ہم شکل پیغمبر تھا, اس کے نکلتے ہی ایسا سما ہوا جیسے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. ہر بی بی دامن کو پکڑے ہوئے تھی, کہہ رہی تھی لال اکبر نہ جا. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے. لیکن عزادارو بیویوں کو کیا حال تھا یہ تو نہیں پتا, لیکن ہاں ایک حال جو آپ جانتے ہیں وہ ایک ضعیف باپ کا. علی اکبر آگے بڑھتے جاتے ہیں, ایک ضعیف باپ زمین پر گرتا اٹھتا گرتا اٹھتا, بار بار زمین پر گرتا اٹھتا ہے, بار بار زمین پہ گرتا اٹھتا ہے اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے. ایک بار مڑ کے دیکھ لے, ایک بار مڑ کے دیکھ لے, ایک بار مڑ کے دیکھ لے. علی اکبر نے جیسے مڑ کے دیکھا نا, آواز دی بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے لال اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا نا تو پتا چلتا جوان کا باپ کے لیے کتنا. جزاکم جزاکم ربکم. مسائل تمام کر دیا عزادارو, مسائل تمام ہو گئے. ہاں علی اکبر رن کو چلے گئے. ہاں اے عزادارو 3 دن کا پیاسا سپاہی نے, یہ پیاسے سپاہی نے جو کیسی جنگ لڑی ہے وہ تو سب پوری دنیا جانتی ہے. لیکن عزادارو جانتے ہو جب علی اکبر کو چھپ کر وار کیا گیا نا نیزہ علی اکبر کے سینے میں آ کر پیوست ہوا, علی اکبر اب سنبھل نہ سکے, زمین کی طرف آئے. ہاں عزادارو بس یہیں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا, ہر شہید ہر شہید ہر شہید جب زمین پر آتا تھا نا آقا کو آواز دیتا تھا مولا مدد کو آؤ, مولا مدد کو آؤ, مولا مدد کو آؤ, چچا مدد کو آؤ, آقا مدد کو آؤ. ہر ایک نے مدد کے لیے پکارا ہے, لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا ہے. علی اکبر نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے بابا آپ پر میرا سلام. بابا جہاں آواز سن رہے ہو نا وہیں سن کے جواب دے دینا, آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک جوان کا لاشا. ارے ضعیف باپ نہیں دیکھ
ہاں جزاکم ربکم خیر الجزاء. اے عزادارو, ایک مرتبہ حسین نے جیسی آواز کو سنا نا, آنکھوں کا نور چلا گیا, آنکھوں کا نور چلا گیا. حسین یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں, میں نے اپنی طرف سے نہیں, علماء بیان کرتے ہیں مقتل کا جملہ ہے. حسین زمین پر ٹٹولتے ہوئے چل رہے ہیں. اے میرے لال اکبر, میری بینائی چلی گئی, آنکھوں کا نور چلا گیا. تو کیا گیا, مجھے سجائی نہیں دیتا, مجھے دکھائی نہیں دیتا. اکبر آواز دے, اکبر آواز دے, اکبر آواز دے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا 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 بابا. حسین بڑھے, ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچے. جیسے ہی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اکبر نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, بابا نیزے کی علی چبھی ہے. حسین نے نیزے کی علی کو نکالا, یا علی مدد کہا. عزادارو, نیزے کی علی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ ایک ہچکی لی. علی اکبر دنیا سے چلے گئے, حسین کی دنیا اندر. علی اکبر, اے بیٹا علی اکبر, تیرا باپ تنہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین اللتشاد وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم الصلاة والسلام. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ, مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما. خدایا ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. خدایا جتنے بھی مومنین موجود ہیں یہاں پر, ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما. جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو اور ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما. خدایا ہم میں اگر کوئی مریض ہے, ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے میرا اللہ, اس ذکر کی برکت سے اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا